نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر آپ سے کلام کیا، آپ سے گفتگو کی۔ اور جب بندہ کسی سے گفتگو کرے اور بندے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ بھوک کی حالت میں ہے یا اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا رکھا ہے، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سرکار کی آواز سے محسوس کیا آپ کو کھانے کی طلب ہے، آپ کو بھوک کا سامنا ہے۔ میں اپنے گھر واپس آیا، میں نے آ کر اپنی گھر والی سے، اپنی زوجہ سے ساری بات کا ذکر کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو میں نے بھوک کی حالت کے اندر پایا، آپ کی آواز سے مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ کو کھانے کی حاجت ہے۔ حضرت ابو طلحہ آپ سرکار کی بیوی نے گھر کے اندر جو چند ایک روٹیاں موجود تھی ان کو کپڑے کے اندر لپیٹا، حضرت انس بن مالک کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جا کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر ان کو پیش کر دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محبوب خدا مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز تھے، میں روٹیوں کو کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ آپ سرکار نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا ارسلہ کا ابو طلحہ، اے انس بن مالک تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ سرکار نے فرمایا بطعام، اور روٹیاں دے کر تم کو میری طرف بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ایسی ہی بات ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ نے روٹیاں دے کر مجھے آپ کی بارگاہ کی طرف روانہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام آج اپنے صحابہ کو کچھ اور ہی دکھانا چاہتے تھے، میرے آقا نے ان روٹیوں کو تناول نہیں فرمایا، اپنے صحابہ کو وہاں پر نہیں کھلایا، آپ نے اعلان کر دیا اے صحابہ اٹھو اور چلو حضرت ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے گھر جلوہ افروز ہو گئے۔ فقال ابو طلحہ بأم سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وليس عندنا نطعمهم قالت ام سلیم اللہ ورسولہ عالم۔ جب حضور سرکار اپنے سارے صحابہ کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر چلے گئے، حضرت ابو طلحہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، اپنی بیوی سے ذکر کیا، کہنے لگے دیکھو اللہ کے پیارے رسول تو اپنے سارے صحابہ کو لے کر ہمارے گھر کے اندر آ گئے، لیکن ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے کہ جو ہم ان سب کو کھلا سکیں۔ مطلب یہ تھا کہ جو روٹیاں تھیں وہ تو آپ کی بارگاہ کے اندر روانہ کر دی تھی۔ حضرت ام سلیم نے آگے سے حضرت ابو طلحہ کو تسلی دی، کہنے لگی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر آ گئے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان کا انتظام کیسے کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اب ان کا انتظام کیسے کیا جائے گا، اب جناب والا ان کو کھلایا کیسے جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا کھانا لگا دیا جائے، اور کھانا لگا دیا گیا۔ حضور سرکار نے کیا کیا، آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ثم قال فیہ، آپ سرکار نے دعا فرمائی، برکت کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا 10 کر کے اس کھانے کو کھانا شروع کر دو۔ صحابہ کرام 10 کر کے اس کو کھانا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ 70 أو 80، وہ صحابہ کرام یا 70 کی تعداد کے اندر تھے یا ان کی تعداد 80 تھی۔
سارے صحابہ کرام نے کھایا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور جب سارے کے سارے کھا چکے ثم اخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان فقال دونكم، کھانا کھانے سے جب صحابہ کرام فارغ ہو گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو کھانا بچ گیا تھا اس کو آپ سرکار نے پکڑا اور سارے کھانے کو جمع کیا اور اس کے اندر برکت کی دعا فرمائی۔ برکت کی دعا فرمانے کے بعد میرے آقا نے وہ کھانا لوٹانے کے لیے حضرت ابو طلحہ کو واپس بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ اپنا کھانا اٹھاؤ اور اس کو لے جاؤ، یہ دیکھ لو تمہارے کھانے سے ذرہ برابر بھی کم ہونے کو نہیں آیا۔ فرمایا یہ کھانا اپنا لے جاؤ اور دیکھ لو یہ کم نہیں ہوا، ہم نے تمہارا کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو طلحہ نے آگے سے یہ نہیں جواب دیا یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر تشریف لائے، صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، یا رسول اللہ وہی روٹیاں تھیں جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں روانہ کی تھی، انہی روٹیوں سے آپ نے بھی تناول کیا، آپ نے صحابہ کو بھی کھلایا، تو آپ بھی کہتے ہو کہ ہم نے آپ کا کھانا نہیں کھایا۔ ان صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ ہم بھی رسول اللہ کے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، تو جو بندہ جس کا غلام ہوتا ہے غلام کی ہر چیز اس کے مالک کی ملکیت ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اگر ان کو کھلایا ہے تو وہ ہمارا تو نہیں کھلایا، ہمارے بھی مالک آپ سرکار ہیں، ہماری ہر چیز کے مالک آپ سرکار ہیں، تو سارا کچھ آپ کا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، میرا تیرا، تو اس میں میرے تیرے والی بات ہی نہیں ہے۔ جب سب کچھ رسول اللہ کا ہے تو حضور سرکار نے صحابہ کو جو کھلایا ہے وہ اپنا ہی کھلایا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں کھلایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خوب جناب والا سیر کر دیا۔